بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین طلاق کے موضوع پر ہمارے یہ تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں دو لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں، اور ان دونوں لیکچروں میں جو ہمارے اہل حدیث حضرات ہیں صحیح مسلم کی جو حدیث پیش کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تین طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، اس حدیث کا حقیقی مفہوم کیا ہے اس پہ میں نے ڈیٹیل سے بات کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے تین روایتیں اور پیش کی جاتی ہیں جو ہمارے اہل حدیث علماء پیش کرتے ہیں، اور ان تین حدیثوں سے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت عمر واقعی تین جو حضرت عمر نے کیا تو یہ گویا قرآن و سنت کے خلاف کیا ہے۔ تو میں آج ان تین روایتوں پر انشاءاللہ بات کروں گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں اہل حدیث حضرات حدیث پیش کرتے ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ تو ایک حدیث یہ پیش کی جاتی ہے سنن سعید بن منصور، حدیث نمبر 1069۔ قال سعید بن منصور حدثنا خالد بن عبد الله بن سعید عن الحسن ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ كتب الى ابی موسیٰ الاشعری لقد هممت ان اجعل اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد ان اجعلها واحدة ولكن اقواما جعلوا عن انفسهم فالزم كل نفس ما الزم نفسه من قال لامرأته انت علی حرام فهي حرام ومن قال انت بائنة فهي بائنة ومن قال انت طالق ثلاثا فهي ثلاث۔ اس حدیث پر میں پہلے ایپیسوڈ میں بھی بحث کر چکا ہوں کہ یہ حدیث جمہور کی دلیل ہے۔ پہلے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا، حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا، اور اس میں یہ کہا کہ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیتا ہے ایک مجلس میں تو میں اسے ایک بناؤں، لیکن میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے اوپر ایک چیز کو لازم کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ جس چیز کو وہ اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں میں بھی ان پر لازم کر لوں۔ لہذا کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے کہتا ہے تو مجھ پر حرام ہے تو وہ حرام ہو جائے گی، کوئی کہتا ہے کہ تو مجھ سے جدا ہے تو وہ جدا ہو جائے گی، اور کوئی کہتا ہے تجھے تین طلاقیں تو تین ہو جائیں گی۔ یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ملاقات حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو یعنی حضرت حسن کی مرسلات میں سے مرسل حدیث حنفیہ کے ہاں بعض شرطوں کے ساتھ حجت ہوتی ہے۔ ان میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ دلیل متواتر یا دلیل قطعی کے خلاف نہ ہو۔ تو اور بعض خاص طور پہ ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ تو مرسل کو بالکل ہی، جہاں تک میری معلومات ہیں، وہ بالکل ہی حجت نہیں مانتے۔ بہرحال حضرت حسن کا حضرت موسیٰ اشعری سے لقاء بھی ثابت نہیں ہے، اور حضرت حسن بصری مدلس راوی بھی ہیں۔ تو اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیوی سے یہ کہے گا کہ تو مجھ پہ حرام ہے تو میں حرام ہی سمجھوں گا۔ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عمر اصل میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ظاہری الفاظ کو دیکھیں گے، دل کی نیت کو نہیں دیکھیں گے۔ جیسے لفظ حرام جو ہے اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا، یہ یمین ہے، قسم ہے، جیسے 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ تحریم میں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ کو قسم توڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا یہ قسم ہے۔ تو اگر کوئی بیوی سے کہتا ہے تو مجھ پر حرام ہے تو اس کا مطلب اس نے قسم اٹھا لی ہے کہ میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو یہاں اگر وہ بیوی سے جمع کرے گا تو قسم کا کفارہ ادا کرے گا، لیکن حرام کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی مجھ پر حرام ہے یعنی وہ اجنبی بن گئی ہے، یعنی گویا کہ میں نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ تو حضرت عمر یہاں اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی لفظ حرام سے طلاق دے گا تو ہم نیت پہ نہیں جائیں گے، ہم ظاہری الفاظ کو دیکھیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس سے وہ حدیث مراد ہے، وہ تین طلاقیں مراد ہیں کہ جو تین جملوں کے ساتھ کسی کو تین طلاقیں دیتا ہے اور یوں کہتا ہے تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو اس میں تین کی نیت بھی ہو سکتی ہے، ایک کی نیت بھی ہو سکتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیت کو کالعدم قرار دیا کہ میں ظاہری الفاظ کو دیکھوں گا، جیسے کہ میں نے پچھلے دو ایپیسوڈ میں اس مضمون کو بہت ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ تین طلاقیں دی گئی ہیں ایک کی نیت سے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک قرار دیا کیونکہ نیت ایک کی تھی۔
آج دل کے حالات کوئی نہیں جانتا. تو حضرت عمر کا قانون یہ نہیں تھا کہ 3 ایک ہو جائیں گی، بلکہ 3 جو ایک کی نیت سے دی جائیں گی میں ان کو 3 ہی سمجھوں گا، کیونکہ دل کے حالات اب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور خیر کا وہ غلبہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا. اور اس حدیث کا کہ یہ جو الفاظ ہیں انت طالق ثلاثن، تو یہ الفاظ راوی نے اپنی طرف سے بیان کیے ہیں، کیونکہ حدیث کی سند میں ضعف ہے. حضرت حسن اور ابو موسیٰ اشعری کے درمیان ایک راوی غائب ہے، تو یہ روایت بالمعنی ہے. اور اس روایت بالمعنی میں یہ ہے کہ اس 3 طلاقیں دی ہیں، اور اس کو 3 کیونکہ اس کی تائید لفظ حرام سے ہو رہی ہے اور بائنہ کے لفظ سے ہو رہی ہے. بائنہ کے لفظ میں بھی یہی ہے، بائنہ کا معنی جدا ہونا. تو جدا جب کوئی ہوتا ہے تو اس کے بھی 2 مطلب ہوتے ہیں. بیوی کو جدا کرنے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گا، تو اپنی اماں کے گھر میں رہ، میں اپنی ماں کے گھر رہتا ہوں، میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہوں. اور ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ تو مجھ سے جدا ہے، یعنی ہمارا تیرا رشتہ ختم. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جو بائنہ کا لفظ استعمال کرے گا ہم یہی سمجھیں گے کہ رشتہ ختم ہو گیا ہے، اس کی نیت پہ نہیں ہم جائیں گے. تو اسی طرح یاد رکھیں انت طالق ثلاثن کا مطلب بھی ہے کہ جس نے انت طالق 3 دفعہ کہا، یعنی یوں نہیں کہا انت طالق ثلاثن، بلکہ انت طالق ثلاثن کہا، 3 دفعہ کہا، یعنی یوں کہا انت طالق انت طالق انت طالق، تو ہم اس 3 کو ایک سمجھیں گے. یہ تعویل کیے بغیر اس حدیث کا کچھ مطلب بنتا نہیں ہے، کیونکہ لفظ حرام اور بائنہ کا جو مطلب ہے وہی انت طالق ثلاثن کا مطلب ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا اس سے مسئلے سے تعلق نہیں ہے کہ واقعی قرآن و سنت 3 کو ایک کہتے تھے، حضرت عمر نے 3 کو 3 کر دیا. ورنہ وہی اشکال ہوگا کہ حضرت عمر کیسے قانون کو تبدیل کر رہے ہیں، حلال کو حرام کیسے کر رہے ہیں، پوری امت اس پہ خاموش کیسے ہو گئی، سارے صحابہ اس پہ خاموش کیسے ہو گئے. اور یہ جب اس حدیث کو صحیح مانا جائے، اول تو یہ سند ٹھیک نہیں ہے اس کی، میں نے آپ کو بتایا کہ بے غبار سند نہیں ہے یہ. دوسرا اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ رخصتی سے پہلے جو کوئی آدمی 3 طلاقیں دے گا تو اس میں احتمال تھا کہ پتہ نہیں یہ 3 ہوتی ہیں کہ 1 ہوتی ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم ظاہری الفاظ کو دیکھیں گے. اس کی تفصیل بھی میں دوسرے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. تو یہ حدیث اگر صحیح مان بھی لی جائے نا تو یہ جمہور علماء کی دلیل بنتی ہے، یہ 3 طلاق کو ایک کہنے کی دلیل نہیں بنتی. باقی تفصیل میں پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر چکا ہوں اس کی. ایک اور دلیل دی جاتی ہے، یہ ہے سنن سعید بن منصور کی حدیث نمبر 1068. سعید بن منصور کہتے ہیں حدثنا حشیم قال اخبرنا ابو حرہ عن الحسن في الرجل طلق امرأته 3 بكلمة واحدة فقال عمر لو حملناه على كتاب الله ثم قال لا بل نلزمهم ما الزموا انفسهم. حشیم ابو حرہ سے اور وہ حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کو 1 کلمے سے 3 طلاقیں دیتا ہے تو اس کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا کہ بہتر ہوگا ہم ان کو کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کروائیں، لیکن ہم ان پر وہی چیز لازم کر دیں گے جو انہوں نے اپنے اوپر لازم کی ہے. اس حدیث سے بھی ہمارے اہل حدیث حضرات استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عمر گویا خود اعتراف کرتے تھے کہ میں چاہتا تو قرآن کے مطابق بھی فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، بلکہ جو لوگ جو کچھ کر رہے ہیں میں یعنی اب حدیث کے الفاظ میں بھی ابہام ہے، پوری وضاحت نہیں ہے کہ کیا چاہ رہے ہیں حضرت عمر. بس لوگ جو اپنے اوپر لازم کر دیں گے میں ان کے اوپر وہی لازم کر دوں گا. تو یہاں بھی پہلی بات ہم حدیث کی سند پہ بحث کرتے ہیں. یہ روایت حشیم نقل کرتے ہیں ابو حرہ سے اور ابو حرہ حضرت حسن سے. حشیم ابن بشر اگرچہ ثقہ راوی ہیں مگر تہذیب التہذیب میں علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حربی سے نقل کرتے ہیں کان یحدث بالمعنی. یہ حدیث کے الفاظ جو ہوتے تھے نا ان الفاظ کو نقل نہیں کرتے تھے بلکہ ان الفاظ کا مفہوم اپنی زبان میں نقل کرتے تھے. اس کو روایت بالمعنی کہتے ہیں. ایک خرابی ان کے اندر یہ تھی کہ الفاظ کا خیال نہیں کرتے تھے، یعنی الفاظ کو اپنے مفہوم میں ڈھال کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے. تو راوی نے ان سے کیا بیان کیا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ روایت بالمعنی ہے تو عین ممکن ہے اصل الفاظ وہ ہوں جو صحیح ہے مسلم میں عبداللہ بن عباس سے منقول ہیں کہ نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھی، حضرت عمر نے ان کو 3 قرار دیا ہے. تو یہاں راوی نے یہ الفاظ اپنے مفہوم میں بیان کیا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں قرآن کے مطابق بھی فیصلہ کر سکتا تھا لیکن میں وہ کروں گا جو لوگ اپنے اوپر خود کر رہے ہیں. تو یہ روایت بالمعنی ہے. اور یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو بھی یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگلا راوی اس میں ابو حرہ ہے اور ابو حرہ بھی مدلس راوی ہے. اور اس کا اعتراف جناب محمد رئیس ندوی صاحب جو اہل حدیث کے ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے 3 طلاقوں پر ایک بہت شہرۂ آفاق کتاب لکھی ہے.
تو اس میں کے صفحہ نمبر 234 پر وہ کہتے ہیں ابو حرہ ثقہ ہیں مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ ابو حرہ نے حسن بصری سے بہت کم احادیث روایت کی ہیں، اور ابو حرہ مدلس بھی ہیں، اس لیے بلا تصریح سماع حضرت حسن سے موصوف کی روایت بلا متابعت قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ابو حرہ مدلس راوی ہیں اور محدثین نے اس کی تشریح کی ہے۔ ان کی حوالے دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ خود اہل حدیث علماء اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ابو حرہ حضرت حسن سے عن کے ذریعے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی جو معنعن ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی، تو یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ اور ویسے بھی اس کے مضمون میں آپ اگر غور کریں تو یہ عجیب سی بات ہے، حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تو یہی ہے کہ تین ایک ہوتی ہے، مگر میں ایسا نہیں کروں گا بلکہ میں لوگوں کے ظاہری الفاظ کو دیکھوں گا۔ تو پھر حضرت عمر اس میں تو صاف لفظوں میں گویا اقرار کر کے قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تھے کانا وقافاً عند کتاب اللہ، جن کے بارے میں آتا ہے قرآن سن کے خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ ان کا مشہور واقعہ ہے کہ بہت سی کتابوں میں حدیث کی لکھا ہوا ہے، تاریخی کتابوں میں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خواتین کا جو عورتوں کا جو مہر ہے وہ 400 درہم سے زیادہ نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس پہ ایک خاتون کھڑی ہوئیں، انہوں نے حضرت عمر کو برملا کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں تبدیلی کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے اپنی بیوی کو سونے کا پہاڑ بھی مہر میں دیا ہوگا تو تم واپس نہیں لے سکتے اس سے۔ تو اللہ تو سونے کے پہاڑ کا تذکرہ کر رہا ہے۔ حضرت عمر فوراً خاموش ہو گئے اور فرمایا اخطأ رجل وأصابت امرأة، ایک عورت نے درست بات کی اور مرد غلطی کر رہا ہے، یعنی میں مرد ہو کے غلطی کر گیا اور عورت صحیح کہہ رہی ہے۔ تو جہاں مہر میں اوپر اونچ نیچ برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہاں آپ یہ دیکھیں کہ وہ ساری عورتیں کہ ایک عورت کو حرام کر دیا جا رہا ہے اپنے میاں پہ، حالانکہ وہ حلال تھی، اور دوسرے مرد کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری ٹھنڈے پیٹوں سب نے کیسے برداشت کر لیا؟ یہ مہر میں اونچ نیچ کا حلال و حرام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک پیسوں کا معاملہ ہے، اور اس میں سیاسی فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ حکومت کو یہ حق حاصل ہے کسی چیز کے ریٹ متعین کر دے تاکہ چیز مہنگی نہ ہو، لوگوں کی ضرورت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ تو وہاں تو حضرت عمر اس لیے مہر میں اضافہ نہیں برداشت، یعنی مہر زیادہ اس لیے برداشت نہیں کر رہے کہ اس سے نکاح مشکل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کی ظاہری آیت سن کے خاموش ہو جاتے ہیں، جبکہ وہاں سیاسی فیصلے کی گنجائش بھی ہے۔ جہاں گنجائش ہے وہاں گنجائش سے فائدہ نہیں اٹھا رہے کہ بھی قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف اعتراف کریں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تین ہوتی ہیں اور کہیں نہیں میں اس کے خلاف فیصلہ دوں گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے تو بالکل قطعی متواتر کوئی حدیث ہوتی تو ہم بدگمان ہو جاتے حضرت عمر سے، اور یہاں ایسی روایتیں کوئی مدلس سے ہے اور وہ بھی حضرت حسن سے، دوسری روایت بھی حضرت حسن بصری سے ہی ہے، وہ بھی مدلس ہیں، ان سے روایت کرنے والا بھی مدلس ہے۔ تو یہ ایسی لنگڑی لولی سی روایتیں سے اتنا بڑا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، اور پھر حدیث کے الفاظ بھی واضح نہیں ہیں، کیونکہ اس حدیث میں یہ بھی ممکن ہے کہ مطلب وہی ہو جو ہم نے بیان کیا۔ وہ کیا بیان کیا ہم نے، جو جمہور بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کے سے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی 3 طلاقیں دے گا تو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے، 1 یا 2 دے گا تو رجوع کا حق حاصل ہے۔ اب کسی نے اگر 3 دی ہو، نیت 1 کی ہو، تو قرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ نیت چونکہ 1 کی ہے، ایک بات کو اس نے ریپیٹ کیا ہے تاکید کے لیے، تو اس سے ظاہر سے پتہ چل رہا ہے کہ رجوع کا حق ہوگا۔ لیکن ہم اس کے ظاہری الفاظ کو دیکھیں گے کہ ظاہر میں جب 3 الفاظ استعمال کر رہا ہے تو ہم 3 سمجھیں گے اس کو۔ تو یہاں اگر یہ تعویل آپ کرتے ہیں تو پھر حضرت عمر اور قرآن کی بات میں تضاد نہیں رہتا، کہ قرآن حقیقی حکم بیان کر رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کا جو تلفظ ہے، ورڈنگ ہے، وہ کیا ہے، اور وہ بعد میں کہتا ہے کہ میری نیت 1 کی تھی، تو ہم کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ تمہاری نیت 1 کی تھی، 3 کی تھی۔ اس طرح تو ہر آدمی ڈرامے بازی کرے گا۔ بیوی چھوڑنا تو آسان نہیں ہوتا انسان کے لیے، غصے میں لوگ طلاقیں دیتے ہیں، تو کون اتنے آرام سے مانتا ہے؟ لوگ پھر مکرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں صبح شام یہ کیسز آ رہے ہیں کہ جہاں سے انسان کو ہیلا ملتا ہے نا، کہیں سے اس کو ملے کہ یار مجھے یہاں سے گنجائش مل جائے گی، وہ جھوٹ بول کے وہ گنجائش کے مطابق لوگ فتویٰ لے لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس چیز کو ختم کیا کہ یہ جھوٹ کی اور جو ہے نا اس کی اب گنجائش ختم ہو جائے۔ تو یہ اگر آپ تعویل کرتے ہیں تو پھر تو بنتی ہے، لیکن آپ جو مطلب اس کا بیان کر رہے ہیں کہ 3 طلاقیں قرآن نے 1 قرار دی، حضرت عمر نے زبردستی ان کو گھسیٹ کے 3 کر دیا، خدا کی قسم یہ مطلب بنتا نہیں ہے، اور یہ بالکل کامن سینس کے خلاف ہے۔ حضرت عمر پہ بھی الزام، حضرت علی پہ بھی، حضرت عثمان پہ بھی، جن سب نے مانا اس فیصلے کو، اور سارے صحابہ پر، تابعین پر، 4 اماموں پر، محدثین پر، امام بخاری پر، امام نسائی پر، امام ابو داؤد پر، یہ سارے تو 3 کو 3 مانتے آ رہے ہیں۔
تو اس بڑے بڑے محدثین علماء پر یہ الزام ہے جو بالکل 100% غلط الزام ہے۔ اب اس بارے میں جو حضرت عمر سے ایک آخری روایت پیش کی جاتی ہے اور ہمارے اہل حدیث علماء اس کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، میں نے بھی اہل حدیث علماء سے یہ روایت بہت سنی ہے، وہ روایت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری وقت میں ندامت ہوئی تھی کہ میں نے یہ کیا کر دیا، اور میں نے 3 طلاقوں کو 3 کیوں قرار دیا۔ تو آئیے ہم اس حدیث کی طرف چلتے ہیں اور اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ وہ حدیث ہے خالد ابن یزید ابن ابی مالک اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، ابو مالک سے، وہ فرماتے ہیں قال عمر ما ندمت علی شیء ندامتی علی 3، مجھے 3 چیزوں پر جتنی ندامت ہوئی اتنی کسی پر نہیں ہوئی۔ پہلی چیز اللہ اکون حرمت الطلاق، کہ میں نے طلاق کو حرام کیوں نہیں کیا، وعلی ان اکون انکحت الموالیہ، میں نے موالی یعنی جو آزاد کردہ غلام ہیں ان کا نکاح کیوں نہیں کیا، وعلی اللہ اکون قتلت النوائح، میں نے میت پہ رونے پیٹنے والی عورتوں کو قتل کیوں نہیں کیا۔ اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان، یہ علامہ ابن قیم کی کتاب ہے، اس کے الباب الثالث عشرہ 13ویں باب میں فی مقاید الشیطان، جو مقاید الشیطان کے نام سے باب ہے، اس میں ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ روایت پیش کی ہے۔ تو یہ روایت بھی پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر وقت میں ندامت ہوئی تھی۔ سند میں جانے سے پہلے، اول تو یہ تو اتنی لنگڑی لولی سند ہے، یہ تو بالکل ہی من گھڑت حدیث ہے، اس کو تو بیان کرنے کا کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کے راویوں پر جو محدثین کا کلام ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کرتے ہیں حدیث صحیح ہے، تو اس حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے 3 طلاقوں کو ایک کہنے پر ندامت ہوئی تھی؟ میں نے بسا اوقات اہل حدیث علماء سے مختلف چینلوں پر یہ بات سنی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری عمر میں ندامت ہوئی تھی کہ وہ 3 طلاقوں کو ایک کیوں قرار دیا۔ میرا خیال یہ تھا کہ واقعی کوئی ایسی حدیث ہوگی، اور یہ میں نے عرب علماء سے بھی سنی ہے کہ حضرت عمر کو آخر میں ندامت ہوئی تھی، لیکن جب میں نے خود تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ اس معاملے میں علامہ ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی شاید اندھی تقلید کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ لکھ دیا تو اب سب اسی کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ 2 بہرحال بڑے بزرگ تھے، بڑے امام تھے، بڑے محدث تھے، ابن تیمیہ اور ابن قیم۔ تو لوگوں کو یہ اعتماد ہو گیا، ہمارے اہل حدیث علماء کو، کہ اتنے بڑے بڑے حضرات ہیں، انہوں نے لکھا ہے تو یقیناً ہوگا۔ یہ نہیں دیکھا کہ بھائی آپ اگر تحقیق کر رہے ہیں تو ان کی روایت میں جا کے غور تو کریں، اس کا ترجمہ تو پڑھیں، اس کی سند پر تو دیکھیں۔ ایک عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، جیسے ابن تیمیہ ابن قیم، ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، 7ویں صدی ہجری کے بڑے علماء میں سے تھے یہ، اور بدعات کے خلاف، شرک کے خلاف ان کا بڑا کام ہے، ان کی کتابوں سے دنیا نے فائدہ اٹھائے، لیکن غلطی سے معصوم نہیں ہوتا۔ جب آپ کا یہ نظریہ ہے کہ چاروں مجتہدین سے جو امام ہیں ان سے بڑے تھے، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ان سے خطا ہو سکتی ہے اور یقیناً ہو سکتی ہے، تو ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ سے کیوں نہیں ہو سکتی خطا؟ تو بڑے زور و شور سے اس حدیث کو بیان کیا جاتا تھا۔ جب میں نے اس کی تحقیق کی ہے تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے اس سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ دوبارہ دہراتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے 3 چیزوں پہ ندامت ہوئی ہے، اور اتنی کسی بات پہ نہیں ہوئی۔ نمبر 1، میں نے طلاق کو حرام کیوں نہیں کیا۔ نمبر 2، میں نے آزاد کردہ غلاموں کا نکاح کیوں نہیں کیا۔ نمبر 3، میں نے میت پہ رونے پیٹنے والی عورتوں کو قتل کیوں نہیں کیا۔ یہ 2 باتوں کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے، موالی کا نکاح کیوں نہیں کیا اور رونے پیٹنے والی عورتوں کو قتل کیوں نہیں کیا۔ یہ پہلی بات کہ میں نے طلاق کو حرام کیوں نہیں قرار دیا، اس کا یہ مطلب کہاں سے بنتا ہے کہ میں نے 3 طلاقوں کو 3 کیوں قرار دیا؟ یہ کہاں سے مطلب بنتا ہے اس کا؟ اب رہا یہ مسئلہ کہ پھر اس کا صحیح مطلب کیا ہے، تو صحیح مطلب میں جانے کی اس لیے مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں ضرورت ہے کہ اس کی سند ہی بالکل یعنی اس قابل نہیں ہے کہ اس روایت کو بیان کیا جائے۔ سند صحیح ہوتی نا تو ہم کہتے ہیں اس کا یہ بھی مطلب بنتا ہے، تو یہ بھی بنتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ والا بھی بن جاتا ہو جو ہمارے اہل حدیث علماء بیان کر رہے ہیں۔ سند کی طرف ہم جاتے ہیں تو یہ بیکار سند ہے۔ اس حدیث کا جو ایک راوی ہے، سب سے پہلا راوی، وہ یزید ابن ابی مالک ہے۔ یزید ابن ابی مالک نے جو پہلا یعنی جو حضرت عمر سے نقل کر رہا ہے وہ ہے یزید ابن ابی مالک۔ موصوف نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا، صاحب تدلیس و ارسال عمن لم یدرک۔ تہذیب التہذیب میں ابن حجر فرماتے ہیں، حدیث نمبر جو رقم ہے، حدیث نمبر نہیں جو ترجمہ ہے، 9747 پہ، اس میں حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مدلس راوی ہے، اور یہ ان لوگوں سے مرسل حدیث بیان کرتا ہے جن کا زمانہ اس نے نہیں پایا، تو اس نے حضرت عمر کو دیکھا نہیں ہے،
درمیان میں کوئی راوی غائب کر کے یہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں. اور چلیں یہ تو صرف مدلس ہی ہے، اس سے کو جو بعد ان کے جو بیٹے روایت کر رہے ہیں نا خالد ابن یزید، ان کے بارے میں محدثین کا تبصرہ پڑھیں. دوسرا راوی خالد ابن یزید کے بارے میں تبصرہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی محدثین سے ان کے بارے میں نقل کرتے ہیں. عن احمد بن حنبل لیس بشیء، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ خالد ابن یزید کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عن یحییٰ ابن معین بالشامی کتاب ینبغی ان یدفن، یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ شام میں ایک کتاب ہے، اس لائق ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے، اور اس کتاب کا نام ہے کتاب الدیات، اور اس کا مؤلف ہے خالد ابن یزید. یہ جو خالد ابن یزید ہے نا، اس کی کتابوں کو بھی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے خالد ابن یزید کے بارے میں یحییٰ ابن معین جیسا جو جرح و تعدیل کا امام ہے وہ فرماتے ہیں لم یرضى ان یکذب علی ابیہ حتی کذب علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص اس پر تو راضی نہیں ہوا کہ اپنے باپ پہ جھوٹ باندھے، لیکن صحابہ پہ یہ جھوٹ باندھا کرتا تھا. تو یعنی یہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ یار اپنے باپ پہ جھوٹ باندھے ہوئے تو انسان ڈرتا ہے، مگر ایسا آدمی جو صحابہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے. یہ تو اپنے باپ پہ بھی کوئی جھوٹ نہیں باندھتا، اور یہ صحابہ کرام پہ جھوٹ باندھا کرتا تھا. قال ابن ابی الحواری وکنت قد سمعت من خالد ابن یزید کتاب الدیات فاعطیتہ لابن عبدوس العطار فقطعہ. فرماتے ہیں کہ میں نے خالد ابن یزید کی ایک کتاب سنی تھی، کتاب الدیات ہے، میں نے ابن عبدوس کو دی، انہوں نے اس کو توڑ پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیا. وقال النسائی، امام نسائی فرماتے ہیں جو سنن نسائی کے مؤلف ہیں، لیس بشیء، خالد ابن یزید کی کوئی حیثیت نہیں ہے. امام دارقطنی فرماتے ہیں یہ ساری میری تحریر ہے جو میرے ہاتھ میں، اور انشاءاللہ یہ کتابی شکل میں بھی میں قریب شائع کروں گا. وہ فرماتے ہیں ضعیف ہے. وقال ابن حبان، علامہ ابن حبان فرماتے ہیں اچھا علامہ ابن حبان تصحیح کے معاملے میں تھوڑے سے متساہل بھی ہیں، یعنی ان کے وہ بہت کٹر ضعیف راوی کو بھی بڑے نرم انداز میں اس کا ذوف کو بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ہوا من فقہاء الشام، خالد بن یزید فقہاء شام میں سے ہے. کان صدوقا فی الروایہ، روایت میں سچا تھا، لیکنہ کان یخطئ کثیرا، لیکن کثرت سے حدیث بیان کرنے میں غلطی کرتا تھا. وفی حدیثہ مناکیر، منکر حدیثیں لے کر آتا ہے، منکر اچھمبی. اور آگے فرماتے ہیں لا یعجبنی الاحتجاج بہ، اس کی حدیث سے دلیل پکڑنا مجھے پسند نہیں ہے. اذا انفرد عن ابیہ، خاص طور پہ جب یہ اپنے ابا سے روایت کر رہا ہو اور ابا سے روایت میں متفرد ہو. تو یہاں بھی یہ اپنے ابا سے روایت میں متفرد ہے کہ حضرت عمر کو ندامت ہوئی تھی. تو ابن حبان جیسے جو تھوڑے سے متساہل سمجھے جاتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی حدیث سے استدلال کرنا مجھے پسند نہیں ہے. یہ خالد ابن یزید کے ترجمے میں، خالد ابن یزید ابن عبد الرحمن ابن ابی مالک، اس کے ترجمے علامہ ابن حجر کا یہ پورا تبصرہ ہے، تہذیب التہذیب دیکھ لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کچھ منقول تھا اس بارے میں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ حضرت عمر نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے. ہمارے اہل حدیث حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے فلاں فیصلہ بھی تو کیا تھا، تو آپ اس کو بھی تو نہیں مانتے، تو ہم نے طلاق والے فیصلے کو نہیں مانا. تو اس کے میں دو جواب دیتا ہوں. پہلی بات کہ حضرت عمر اگر واقعی 3 کو 3 کرنے کا فیصلہ کرتے اور آپ نہ مانتے تو بات سمجھ میں آتی ہے. ان احادیث سے کہیں بھی نہیں پتہ چلتا کہ حضرت عمر نے قرآن کے خلاف کوئی فیصلہ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے جو کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں جن کو امت نے من حیث الامہ قبول نہیں کیا، ان فیصلوں وہ سیاسی فیصلے تھے، ان میں سیاسی رنگ غالب تھا. جیسے حضرت عمر نے حکم دیا کہ عیسائی عورت سے نکاح کوئی بھی نہ کرے. حضرت حذیفہ ابن یمان کو حکم دیا کہ عیسائی عورت سے نکاح مت کرو. حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں، حرام نہیں میں سمجھتا. تو حضرت حذیفہ نے پھر بھی کر لیا، اور دلیل یہ دی کہ جب قرآن نے حلال کیا تو میں کیوں کروں نکاح. تو پھر بعد میں طلاق دے دی. تو حضرت عمر سے جب پوچھا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا انی اخاف ان یکون مومسۃ، مجھے ڈر تھا کہ یہ زانیہ نہ ہو. پھر یہ بھی خطرہ تھا کہ لوگ مسلمان عورتوں کو چھوڑ کر عیسائی عورتوں سے نکاح کریں گے، آگے بچوں کے مسائل کھڑے ہوں گے کہ وہ بے دینی کی طرف مائل نہ ہوں. تو آپ یہ سیاسی فیصلہ ہے، کیونکہ یہاں حلال کو حرام نہیں کیا جا رہا. حلال کو حرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی مثال ایسے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا یہاں شادی نہیں کرو وہاں شادی کرو. اب بیٹا کہے ابا یہاں شادی بھی حلال ہے وہاں شادی بھی حلال ہے، تو آپ تو حلال کو حرام کر رہے ہو. وہ کہے گا حرام نہیں کر رہا، میں تمہیں سیاسی فیصلہ سنا رہا ہوں کہ وہاں شادی میں نقصانات ہیں یہاں فائدے ہیں. تو حضرت عمر نے عیسائی عورت سے نکاح کو حرام نہیں کیا، کیونکہ حلال و حرام کرنا تو اللہ کا اختیار ہے. ایک گورنمنٹ لیول پر ایک مسلمانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے، پابندی اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ اس کے فائدوں کے بجائے نقصانات زیادہ ہوں گے اس میں. یہ واقعی سیاسی فیصلہ ہے، کیونکہ نہ اس میں حلال بیوی حرام ہو رہی ہے نہ حرام حلال ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود صحابہ اس فیصلے کو تسلیم
نہیں کر رہے، اس سیاسی پابندی کو بھی قبول نہیں کر رہے کہ جب اللہ نے حلال کر دیا تو آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے۔ حضرت حذیفہ نے پھر شادی کی ہے، اس کے باوجود بھی نکاح کیا اور پھر خود طلاق دے دی، اور دلیل یہ دی کہ میں پہلے کرتا تو لوگ اس کو حرام سمجھنا شروع کر دیتے۔ تو صحابہ حضرت عمر سے اختلاف کرتے تھے، تو اب آپ بتائیں کتابیہ سے نکاح کے بارے میں تو اختلاف کر رہے ہیں، جس کا حلال و حرام سے تعلق نہیں ہے، واقعی سیاسی فیصلہ ہے کہ نہ حلال کو حرام کیا جا رہا ہے نہ حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، لیکن تین کو ایک کہنے میں اور ایک کو تین کہنے میں، تو آپ کی جو حلال بیوی ہے جس سے نکاح غیر کے لیے حرام، جس سے ہم بستری غیر کے لیے حرام تھی، اس غیر کے لیے اس ہم بستری کو حلال کیا جا رہا ہے، اور جس کے لیے حلال تھی اس پر حرام کیا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے دین میں تحریف کی اس سے بدترین مثال مل نہیں سکتی۔ حضرت عمر کا دامن خدا کی قسم اس سے بری ہے، اور صحابہ کا دامن بھی اس الزام سے بری ہے جو ان حضرات پہ لگایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ روایتوں میں نے ڈیٹیل میں بات کی اس کی۔ اب ہم انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارے اہل حدیث علماء براہ راست نبی سے جو حدیث پیش کرتے ہیں، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے، جو لوگوں کی زبانوں پہ مشہور ہے کہ حضرت رکانہ نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی تھیں جن کو نبی نے ایک قرار دیا ہے، تو وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی نے بھی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہے۔ تو آئیے ہم اس حدیث پہ بحث کرتے ہیں، اس کی سند کیسی ہے اور اس کے الفاظ کیا ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں جو حدیث اہل حدیث حضرات پیش کرتے ہیں، اب آئیے ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ وہ حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال طلق رکانۃ امرأته ثلاثا فی مجلس واحد فحزن علیہ حزنا شدیدا فسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت رکانہ نے، یہ نام یاد رکھیں حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، یعنی صحابی رسول جن سے حدیث مرفوع ہے وہ رکانہ ہے۔ یہ خوب اچھی طرح نام یاد رکھیں، آئندہ آپ کو اس میں میرا لیکچر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیں، پھر بہت زیادہ غمزدہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیف طلقتہا، تم نے کیسے طلاقیں دی ہیں؟ قال طلقتہا ثلاثا، فرمایا میں نے 3 طلاقیں دی ہیں۔ فقال فی مجلس واحد، آپ نے فرمایا کہ ایک مجلس میں دی ہیں؟ فرمایا ہاں نعم۔ قال فانما 3 واحدۃ، فرمایا کہ 3 جو ہیں یہ ایک ہیں۔ فرجعہا ان شئت، چاہو تو جا کے رجوع کر لو۔ فراجعہا، اور پھر حضرت رکانہ نے اس سے رجوع کر لیا۔ فکان ابن عباس، تو حضرت عبداللہ بن عباس یرا، وہ یہ سمجھا کرتے تھے انما الطلاق عند کل طہر، کہ طلاق ہر طہر میں ایک ہوتی ہے، یعنی طلاق جو ہے نا صحیح وہ ہر طہر میں ایک ہوگی۔ یہ سنن بہقی کی روایت ہے، اور بھی کتابوں میں ہے، لیکن سب کی سند یہی ہے 15382۔ ایک اور دوسری سند ہے، وہ میں انشاءاللہ بعد میں تبصرہ کرتا ہوں اس پہ، وہ حضرت رکانہ سے نہیں ہے، وہ ابو رکانہ سے ہے۔ تو اس حدیث سے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں دیکھو بھئی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت رکانہ نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں، غمزدہ بھی ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ہے۔ اور عبداللہ بن عباس بھی اس کے بعد یہی سمجھا کرتے تھے کہ طلاق تو وہی ہوتی ہے جو ہر طہر میں ایک ہو، یعنی 3 مہینے میں ڈیوائڈ کر کے دی جائے۔ یہ جو حدیث ہے نا یہ بہت ضعیف ہے، تھوڑی بہت بھی نہیں، بالکل ایسی لنگڑی لولی سند ہے۔ دیکھیں حدیث 2 وجہ سے ضعیف ہوتی ہے، بعض دفعہ سند صحیح ہوتی ہے لیکن متن میں اضطراب ہوتا ہے۔ متن میں اضطراب کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ ایک راوی حدیث بیان کر رہا ہے، اس کے الفاظ کچھ اور ہیں، دوسرا راوی حدیث بیان کر رہا ہے، اس کے الفاظ کچھ اور ہیں، یعنی جو حدیث کا مضمون ہے نا وہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہو۔ تو بعض دفعہ حدیث کی سند صحیح ہوتی ہے لیکن ایک راوی کچھ اور بیان کر رہا ہے، ایک راوی کچھ اور بیان کر رہا ہے، تو محدثین کہتے ہیں کہ یہ مضطرب ہے، یعنی ایسا اضطراب کہ اس کو آپ حل بھی نہیں کر سکتے ہو، تو اس بیس پہ بھی حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث کی تمام کتابوں میں، جو بھی اصول حدیث کی کتاب ہے ان میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ مضطرب حدیث قابل استدلال نہیں ہوتی، وہ کسی کی بھی دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ تو سند میں اضطراب ہے، کس طرح سے اضطراب ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں انہوں نے 3 طلاقیں دی تھی تو آپ نے فرمایا ایک ہے، لیکن امام شافعی سے جو سند منقول ہے، جو ابو داؤد میں بھی ہے، اور امام شافعی اپنے رشتہ داروں سے جو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ امام شافعی حضرت رکانہ کی آل اولاد میں سے ہیں، وہ اپنے دادا پردادا، میں نے یہ پہلے یا دوسرے ایپیسوڈ میں یہ ریکارڈ کروائی ہے سند، اس میں آتا ہے کہ حضرت رکانہ نے ایک مجلس میں 3 دیں تو نبی نے ان سے قسم اٹھائی
کہ کتنی کی نیت تھی؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ایک کی نیت تھی. تو ایک کی نیت ہونے کی وجہ سے نبی نے اس کو ایک قرار دیا ہے. تو اگر آپ حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں متن میں اضطراب کی وجہ سے کہ بھائی اس کا متن کچھ اور ہے، اس کا متن کچھ اور ہے، تو پھر دونوں حدیثیں حجت نہیں ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو ہم دیکھیں گے کس کی سند زیادہ صحیح ہے، کس کی کمزور ہے. تو جس کی صحیح سند ہے اس کو ترجیح دیں گے ہم. تو پھر اس بیس پر آپ اس حدیث کو ترجیح دینی پڑے گی آپ کو، کیونکہ اس حدیث کی سند بے غبار ہے. اس میں امام شافعی اپنے چچا کے بارے میں کہتے ہیں میرے چچا ثقہ ہیں، اور ایک ایک کے جو راوی ہے نا وہ تمام کے تمام ثقہ ہیں. میں نے حوالے اس لیے نہیں دیے کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں کرتا. اہل حدیث علماء اس کو صرف اس بیس پہ ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں رشتہ داروں میں بعض لوگوں نے خلط کیا ہے. کسی نے چچا زاد بھائی کہا، کسی نے چچا کہا، جو حضرت رکانہ سے نقل کرنے والے راوی ہیں. تو یہ رشتہ داروں میں اختلاف کی وجہ سے کسی کا بھی اصول نہیں ہے کہ حدیث کی سند کو رد کر دیا جائے. یعنی یہ کوئی بیس ہی نہیں ہے. راوی سارے ثقہ ہیں اور امام شافعی اس سے استدلال بھی کر رہے ہیں. تو اگر آپ سند کی بیس پہ ترجیح دیتے ہیں تو امام شافعی جو حدیث بیان کر رہے ہیں نا حضرت رکانہ کی، وہ دو وجہ سے اس کو ترجیح ہے. ایک تو اس لیے ترجیح ہے کہ امام شافعی خود ایک مجتہد ہیں، اور امام شافعی اپنے ہی خاندان کا واقعہ اپنے ہی خاندان کے لوگوں سے نقل کر رہے ہیں. تو خاندان کے لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ اصل واقعہ ہوا کیا تھا. اور دوسری بات اس لیے بھی کہ وہ سند بھی ٹھیک ہے، محدثین کے اصول کے مطابق وہ سند بھی صحیح ہے. تو اگر آپ نے ترجیح دینی ہے تو اس حدیث کو ترجیح دینی ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت رکانہ نے 3 ایک کی نیت سے دی تھی. نبی نے قسم اٹھوائی ان سے کہ واقعی ایک کی نیت تھی. اور اگر آپ نے مسترب ہونے کی وجہ سے حدیث کو رد کرنا ہے تو پھر دونوں کو رد کر دیں. پھر یہ نہ وہ دلیل ہماری دلیل بنے گی اور نہ یہ حدیث آپ کی دلیل بنے گی. تو وہ کوئی یہ کسی کی بھی نہیں بنے گی. تو یہ عجیب بات ہے کہ اس حدیث کو جو بے غبار سند ہے اس کو مسترب ہونے کی وجہ سے رد کر دینا، اور جس کی سند پہ میں انشاءاللہ ابھی کلام کروں گا اس کو آپ قبول کر لیں. تو میرا خیال ہے پھر یہ شاید یہ علمی خیانت ہو. تو سند میں اس کے اضطراب ہے. واقعے کو ایک راوی کسی اور طرح سے بیان کر رہا ہے، دوسرا راوی کسی اور طرح سے بیان کر رہا ہے. حقیقت کیا ہے یہ جو ہے یا تو ترجیح دیں اس بیس پر جو میں نے ترجیح دی ہے، ورنہ آپ بولیں بھائی ہمیں حقیقت معلوم نہیں کہ اصل واقعہ ہوا کیا تھا. اب ہم اس کی سند کی طرف آتے ہیں. اس کی سند میں 3 امپورٹنٹ راوی ہیں. نمبر 1 محمد ابن اسحاق جو آخر سے پہلا راوی ہے. محمد ابن اسحاق روایت کرتے ہیں داؤد ابن الحسین سے، اور داؤد ابن الحسین روایت کرتے ہیں حضرت عکرمہ سے، اور عکرمہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے. اچھا سوری، ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ متن میں اضطراب اس لیے بھی ہے کہ اس حدیث کے متن میں یہ آتا ہے کہ حضرت رکانہ نے ایک مجلس میں 3 دیں تو نبی نے اس کو ایک قرار دیا. اور پھر عبداللہ بن عباس یہی سمجھا کرتے تھے کہ یعنی طلاق وہی حقیقت میں ہوتی ہے جو ایک طہر میں صرف ایک ہو. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن عباس یہ نہیں سمجھتے تھے. عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ابو داؤد میں بالکل بے غبار بخاری اور مسلم کی سند پہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں آتا ہے کہ وہ 3 کو 3 سمجھتے تھے اور دلیل میں قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے تھے. تو یہ بھی اضطراب ہے کہ اس حدیث کا مضمون صحیح نہیں ہے. آگے ہم راویوں پہ بحث کرتے ہیں. پہلا راوی ہے محمد ابن اسحاق، مشہور مورخ ہے، تاریخ دان ہے، اور تاریخی روایتوں میں اس کی بات مانی جاتی ہے جب یہ ہسٹری کو بیان کرتا ہے. حدیث میں اس کی بات حجت نہیں ہے، جس پہ میں انشاءاللہ بھی حوالے پیش کروں گا. محدثین نے قسمیں اٹھا کے کہا ہے کہ یعنی جو احکام کی حدیثیں ہیں جن سے حلال و حرام کا ہونا پتہ چلتا، اس میں یہ بات اس کی بات بالکل قابل قبول نہیں ہے. امام احمد بن حنبل نے تو قسم اٹھائی ہے اس پر. تو دوسرا راوی ہے داؤد ابن الحسین. تیسرے راوی حضرت عکرمہ جو مشہور تابعی ہیں، عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں. اور چوتھے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. یہ 4 راوی ہیں اس حدیث کے، اور اس حدیث کی سند یوں ہے: عن داؤد ابن الحسین عن محمد ابن اسحاق قال حدثنا داؤد ابن الحسین عن عکرمہ عن عبداللہ ابن عباس. یہ حدیث کی سند ہے. تو پہلے میں ان راویوں پر بحث کرنے سے پہلے ہمارے جو اہل حدیث علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دینے کے جو دلائل دیے ہیں، پہلے میں ان دلائل کا تجزیہ کروں گا کہ یہاں کہاں کہاں ان حضرات سے غلطی ہوئی ہے. اس حدیث کو صحیح قرار دینے میں کیا غلطی ہوئی ہے اہل حدیث علماء سے. تو پہلے میں اس غلطی کو ہائی لائٹ کروں گا، پھر انشاءاللہ میں اس کے دلائل دوں گا کہ یہ سند صحیح نہیں ہے. تو پہلے میں وہ دلائل دوں گا اہل حدیث حضرات کے کہ جن سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ سند بے غبار ہے. تو آئیے ان حدیث کی طرف چلتے ہیں. 2 محدثین کا نام لیا ہے ہمارے اہل حدیث علماء نے.
بلکہ 3 کا، ایک علامہ ابن حجر کا اور ایک امام بخاری کا اور ایک امام احمد ابن حنبل کا۔ تو سب سے پہلے ہم امام بخاری کا تذکرہ کرتے ہیں۔ امام بخاری کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ امام بخاری کی نظر میں یہ حدیث صحیح ہے، اور دلیل کیا دی جاتی ہے؟ دلیل میں یہ نہیں کہ امام بخاری نے کہا کہ یہ صحیح ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، دلیل یہ دی جاتی ہے۔ دلیل میں اہل حدیث عالم جو مشہور عالم ہے ان کی ورڈنگ، ان کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تنویر الآفاق صفحہ نمبر 392 پر محمد رئیس ندوی صاحب جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، بڑی شہرۂ آفاق کتاب انہوں نے 3 طلاق پر لکھی ہے، اور اہل حدیث میں مشہور ہے کہ اس سے بہتر کتاب اس موضوع پر لکھی نہیں گئی۔ تو اس میں یہ فرماتے ہیں، اچھا یہ سارے دلائل ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی دیے ہیں، تو اہل حدیث نے اس میں انہی کو فالو کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث رکانہ ہے نا، جس میں آتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 کو نبی نے ایک قرار دیا ہے، یہ اسی سند سے مروی شدہ احادیث کو امیر المؤمنین فی الحدیث امام المحدثین والمجتہدین امام بخاری نے بطور دلیل اور حجت معرض استدلال میں معاندین سنت کے رد میں پیش کیا ہے۔ یہ تھوڑی سی گاڑی اردو ہے، یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے امام بخاری نے اس حدیث کی جو سند ہے نا، اس سند کو جو لوگ سنت سے دشمنی رکھتے ہیں ان کے مقابلے میں پیش کیا ہے، اور پھر وہ حوالہ یہ دیا ہے کہ امام بخاری کا جو رسالہ ہے خلق و افعال العباد، اس کے صفحہ نمبر 44 پر، یعنی امام بخاری نے خلق و افعال العباد کے صفحہ نمبر 44 پر اسی سند سے حدیث پیش کی ہے، یہ والی نہیں، دوسری۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آگے چلیں، آگے کہتے ہیں جس سند کو امام المحدثین جیسے ماہر فن حجت بنائیں، اس کو ساقط الاعتبار قرار دینا عالم نما جاہلوں اور بے راہ لوگوں سے علم و فن اور اصول و ضوابط کی بات کرنا فضول ہے۔ یعنی یہ فرما رہے ہیں، خلاصہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں، عبارت میں نے اس لیے پڑھی ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے اپنی طرف سے پھینک رہے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو رکانہ کی حدیث ہے نا، حضرت رکانہ کی، جس میں پہلا راوی محمد بن اسحاق، دوسرا داؤد ابن الحسین، تیسرا حضرت عکرمہ اور چوتھے حضرت ابن عباس، تو یہ بالکل اسی ترتیب سے امام بخاری نے اپنا ان کا ایک رسالہ ہے خلق و افعال العباد کے نام سے، اس میں ایک حدیث یہ والی نہیں، دوسری حدیث پیش کی ہے، سند بالکل یہی ہے۔ تو جب امام بخاری جیسا محدث اپنے رسالے میں اس سند سے کسی دوسری حدیث کو پیش کر کے اسے بطور دلیل کے یعنی پیش کر سکتا ہے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ امام بخاری کی نظر میں یہ سند صحیح ہے۔ تو اب اس سے یہ محترم نتیجہ نکال رہے ہیں کہ امام بخاری اس سند سے اب جو بھی حدیث بیان کریں گے وہ امام بخاری کے کھاتے میں ڈال دی جائے کہ امام بخاری اس کو بھی صحیح سمجھ رہے ہیں، یعنی مطلب اس کا یہی نکلتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے بھائی، امام بخاری کی صرف وہ حدیثیں کی صحیح ہونے پر اجماع ہے جو صحیح ہے بخاری میں ہیں۔ امام بخاری کے تو ادب مفرد بھی ہے، اس میں ساری حدیثیں صحیح تھوڑی ہیں۔ خلق و افعال العباد امام بخاری کا جو رسالہ ہے، اس کی ساری حدیثوں کا امام بخاری نے تھوڑی کہا کہ میں اس پر یعنی میری نظر میں ساری صحیح ہیں، کہیں بھی نہیں کہا امام بخاری نے۔ تو اب امام بخاری کہیں بھی اس سند سے کوئی بھی حدیث لائیں گے، وہ آپ پیش کر دیں کہ اب یہ سند جہاں بھی آئے گی تو وہ حدیث صحیح ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اب ہم رسالہ خلق و افعال العباد میں بھی دیکھتے ہیں کہ امام بخاری نے وہ کون سی سند پیش کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آئیے وہ چلتے ہیں، وہ جو امام بخاری نے خلق و افعال العباد میں جو حدیث پیش کی ہے نا، وہ حدیث ہے کیا اور وہ سند ہے کیا؟ وہ حدیث ہے عن محمد ابن اسحاق، وہی راوی، عن داؤد ابن الحسین، عن عکرمۃ، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکۃ اذا صلی جہر بالقراءۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تلاوت کرتے رات کو تہجد میں تو اونچی آواز سے قرآن پڑھتے، اور فکان المشرکون یطردون عنہ الناس، مشرکین لوگوں کو وہاں سے دور کرتے اور کہتے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ اے لوگو قرآن مت سنو اور اس میں شور شرابہ کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخفا قراءتہ، جب آپ آہستہ آواز سے تلاوت کرتے، لم یسمع ذلک من یشتہی ان یسمعہ، تو ان مقتدیوں تک آواز نہیں پہنچتی جو آپ کی آواز سننا چاہتے۔ اس پر قرآن مجید نے یہ آیت نازل کی کہ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ بہت زیادہ اونچی آواز سے قرآن پڑھیں اور نہ بالکل پست آواز سے، ان کے درمیانی راستہ آپ اختیار کریں۔ یہ سورہ اسراء آیت نمبر
115. تو یہ خلق و افعال العباد میں امام بخاری نے روایت پیش کی ہے. تو اس روایت کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری اصل میں قرآن مجید کی آیت کا شان نزول بتا رہے ہیں. شان نزول کا تعلق تاریخ سے ہوتا ہے جس میں مورخین کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے. محمد ابن اسحاق مشہور مورخ ہے, اس لیے امام بخاری نے اس کی ایک تاریخی حیثیت سے اس کو اپنی کتاب میں نقل کر دیا ہے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امام بخاری کی نظر میں محمد ابن اسحاق جب کوئی فقہی احکام کی اور طلاق جیسے مسئلے کی حدیث بیان کرے گا تو بھی یہ ثقہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے پوری صحیح بخاری میں اصالتاً ایک بھی حدیث محمد ابن اسحاق کی ذکر نہیں کی ہے, ایک بھی نہیں ذکر کی ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ تاریخ دان تو ہے, حدیث اور نبی احکام یعنی جس میں حلال و حرام کا حکم ہو اس میں یہ معتبر نہیں ہے, جیسے کہ میں آگے انشاءاللہ حوالے پیش کروں گا. تو یہ وقت ہمارا یہاں مکمل ہو گیا ہے, ہمارے 40 منٹ پورے ہو گئے ہیں. اس حدیث پر تبصرہ میں انشاءاللہ پھر اب اگلے ایپیسوڈ میں کرتا ہوں آپ کے سامنے.